جی السلام علیکم بیٹا. ہلو. جی بیٹا آواز آ رہی میری؟ وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا. آواز آ رہی ہے؟ یس سر، آ رہی ہے. کہاں تک پڑھ لیا تھا جی آر ہم نے؟ جی آر ہے کا سر رول آف آرمی اینڈ جوڈیشری سے پڑھنا ہے آج. جوڈیشری سے پڑھنا. چلیں بیٹا، کوئی اس سے پہلے کوئی کنفیوژن ہے تو ڈسکس کر لیں. اب 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے بیٹا وہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب جو ہے انہوں نے ماشاء اللہ لگایا، اور پھر مشرف کا جو ہے ماشاء اللہ وہ لگا. بیچ میں 1973 کے بعد جو ڈیولپمنٹ تھی وہ 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا، ایک وہ ڈیولپمنٹ ہے، اور ایک 58(2)B کی ڈیولپمنٹ ہے جس کے ذریعے پریزیڈنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو ختم کر سکتا تھا. تو غلام اسحاق خان نے ضیاء الحق صاحب نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تھی 58(2)B، جس کے ذریعے سے وزیر اعظم اور اس کی جو گورنمنٹ ہے اس کو گھر بھیجا جا سکتا تھا، اس کو ڈیزالو کیا جا سکتا تھا بعد میں. تو ضیاء الحق صاحب نے یہ پہلے جنیجو کے خلاف استعمال کیا. اس کے بعد غلام اسحاق خان جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے دو حکومتیں، ایک پیپلز پارٹی کی 1988 کی اور دوسری نواز شریف کی 1991 کی. یہ دونوں حکومتیں جو ہیں یہ انہوں نے 1993 میں حکومت جو ہے جنرل اسحاق خان نے ایک 91 میں پیپلز پارٹی کی بھیجی اور 93 میں نون لیگ کی بھیجی. لیکن نون لیگ کی جو حکومت تھی 1993 میں جب جنرل اسحاق نے 58(2)B استعمال کیا تھا تو جوڈیشری نے اس کی حکومت کو ریسٹور کر دیا تھا دوبارہ 93 میں، لیکن وہ 2 مہینے بعد ہی نواز شریف نے پھر ریزائن کر دیا تھا. اس کے بعد صدر لغاری جو تھے وہ پریزیڈنٹ بنے، لغاری فاروق احمد خان لغاری. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے بھی یہی 58(2)B استعمال کر بے نظیر کی حکومت کو ڈیزالو کر دیا. پھر بعد میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی تھی نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے، تو 58(2)B کا جو اختیار تھا وہ پریزیڈنٹ سے پھر واپس لے لیا، اور پھر مشرف نے ماشاء اللہ لگا دیا. اور پھر مین وائل جو ہے اس کے بعد 18th امینڈمنٹ آئی جس میں جو ہے پروونشل اٹانومی جو ہے وہ زیادہ کر دی. تو بہرحال یہ اب ہم اس کو یہ وہ ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے، اس کا میں نے آپ کو تھوڑی سی سمری بتائی ہے. تو اب اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جی بیٹا جی آپ سٹارٹ کریں. آواز میری ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ جی سر. چلیں The سٹارٹ کریں گے. preambles of all regular constitutions of Pakistan 1956, 1952 and 1973 assigns sovereignty all over the universe to God Almighty. The people exercise this authority as a sacred trust within the limits prescribed by Him. This exercise of power and authority is to be done through the chosen representatives. This means that authority and power of the state is located in the elected parliament, making it the silent institution as compared to the bureaucracy, the military and the judiciary. Although these institutions have their domains of authority under the constitution and law, army take up the criticized for the denouncement of democracy, but here there are extreme examples under civilian rules which cause degeneration in development of democratic values in the country. Political stability is an essential ingredient for democratization. Unfortunately, the political institutions could not be flourished due to dissolution of assemblies repeatedly. ٹھیک ہو گیا After بیٹا، the اس کی لائن کی سمجھ آ گئی. انفارچونیٹلی دا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز could not be flourished due to resolution of the assemblies repeatedly.
کیونکہ اسمبلیز جو ہیں نون پیپلز پارٹی نون لیگ کے دونوں کو 90s میں دو ٹرم جو ہیں ملی، لیکن دونوں ٹرم کوئی 2 سال کی تھی، کوئی 2.5 سال کی تھی، کوئی 1.5 سال کی تھی. انفارچونیٹلی اس ٹائم 58(2)B کے ذریعے ان حکومتوں کا جو ہے وہ اختتام کیا گیا. تو ملک میں پولیٹیکل جو پروسیس تھا وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں چلا. تو جب کبھی بھی ڈبیٹ ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈبیٹ میں کہ یہ سیاسی نظام چاہے جیسا بھی ہے لنگڑا لولا ہے، ٹرپل کرتا ہے، اس کو چلنے دیں. اگر یہ چلے گا تو یہ سسٹم جو ہے وہ میچیور ہوگا. تو بہرحال یہ بات ہے. جی After the enforcement of 1973 constitution, there was only Bhutto government that could complete its tenure. The constitution petitions were filed before the Supreme Court of Pakistan the dissolution of assembly in the pray to restore them. However, اگر the Congress پاکستان کو دیکھیں بیٹا، پاکستان نے 1947 میں آزادی حاصل کی تھی اور پھر بیچ میں ملٹری ٹیک اوورز بھی ہوتے رہے ہیں. تو اگر آپ ان حکومتوں کو دیکھیں جنہوں نے 70 سال میں اپنی حکومتیں پوری کی ہیں، ٹائم پیریڈ پورا کیا ہے، وہ ایک ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی 73 سے 77 میں، جس نے پولیٹیکلی اپنا ٹائم پورا کیا ملٹری ٹیک اوورز کو نکال کے. اور پھر جو ہے آپ پیپلز پارٹی کا دیکھ سکتے ہیں 2008 سے 13، نون لیگ کا دیکھ سکتے ہیں 2013 سے 18 تک، اور اب جو ہے عمران خان کی جو ہے حکومت وہ چل رہی ہے. مطلب 70 سال میں صرف 15 سال ایسے رہے ہیں جس میں اگر ہم کہیں کہ ڈیموکریسی کو چلنے دیا گیا ہے اسموتھلی. اور اب آپ دیکھیں کیا ہے سچویشن کہ نواز شریف یہ کہتا ہے کہ مجھے 2013 15 16 میں جب وہ کیس چلا تو اس کے بعد ان کی حکومت، لیکن پارٹی تو انہی کی تھی گورنمنٹ میں. تو بہرحال اگر ہم پورے سم اپ کریں 50 اور 20 70 سالوں میں صرف 15 سال آپ سمجھ لیں ایسے ہیں جس میں سیاسی حکومت نے اپنا ٹائم جو ہے وہ پورا کیا ہے. جی However, the comment charged for the execution of assemblies were corruption, horse trading, and nepotism, etc. Interestingly enough, General Ziaul Haq, being the CMLA and President of Pakistan, get the Article 58 to be passed by the Junejo Assembly and acquired protection to all presidential ordinances passed subsequent to this article. This power was used for the first time under said article by Mr. Zia against the same assembly when it was dissolved in 1988. The validity of dissolution of the very assembly سمجھ آ گئی ہے 58(2)B کیا ہے. 58(2)B کے ذریعے سے پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار آ گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم کو اور اس کی کابینہ کو ڈیزالو کر سکتا ہے. تو جس اسمبلی سے جس پارلیمنٹ سے اس نے وہ اپروو کرایا، پھر اسی پارلیمنٹ کو ضیاء الحق صاحب نے ڈیزالو بھی کر دیا 1988 میں. تو یہ پھر آگے مختلف جو ہے وہ حکومتیں جو ہیں 58(2)B کا شکار ہوئی. تو جب انہوں نے ضیاء الحق صاحب نے اس کو جو ہے وہ ان کو یہ ایکٹ کو انکانسٹیٹیوشنلی اور انلیگل قرار دے کر جب اس کو چیلنج کیا گیا سپیریئر کورٹ میں، تو وہ کیس تھا فیڈریشن آف پاکستان ورسز حاجی محمد سیف اللہ خان. تو کورٹ نے اس میں بڑا امپورٹنٹ ورڈکٹ دیا. کورٹ نے کہا کہ اگرچہ یہ ایکٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے اور انلیگل بھی ہے، لیکن چونکہ الیکشن کا اسکیڈول کا اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، اس لیے اسمبلی جو ہے اس کو دوبارہ ریسٹور نہیں کیا جا سکتا. یہ ہائی کورٹ کا ورژن تھا. تو جب یہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے بھی وہی ہائی کورٹ کا جو ورژن ہے اسی کو مینٹین رکھا اور سیم وہی پوائنٹ رکھا کہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اسکیڈول کی، اس لیے ہم ریسٹوریشن جو ہے وہ نہیں کر سکتے. جی یہ کیس تھا فیڈریشن آف پاکستان ورسز حاجی محمد سیف اللہ خان. جی of this very assembly was too challenged before the superior courts in the case entitled Federation of Pakistan versus Haji Muhammad Saifullah Khan. The court gave the verdict that although the dissolution of assembly was constitutional and illegal, yet as the schedule of elections had been announced, therefore assembly could not be restored, and the court equated the dissolved as dead one that could be not given life. The verdict of court was also challenged before the Supreme Court of Pakistan. The apex court, after scrutinizing it, upheld the order of High Court's verdict, a question which inspired one's mind whether judiciary declare the dissolution of assembly as unconstitutional if the same petition filed in the life of Mr. Zia or not. Moreover, was the court's denial to grant relief undermine
the very spirit to declare dissolution as unconstitutional. In spite of these questions, the overall impact and role of judiciary towards democratization was positive and constructive. کر دیا اور ملک کے اندر پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر جو ہے PCO جو ہے اس کو نافذ کر دیا. اور اس میں سے اس ٹائم سپریم کورٹ میں 13 جج تھے، جس میں سے 6 آؤٹ آف ٹوٹل 13 ججز جو تھے انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہم نے PCO کے تحت حلف نہیں دینا، اور دے ریزائن فرام دا بینچ. اور اس میں جو اس ٹائم کے چیف جسٹس تھے جسٹس سعید الرحمان وجود الدین احمد، یہ شامل تھے. انہوں نے کہا تھا ہم نے اس PCO کے تحت جو ہے وہ حلف نہیں لینا. لیکن باقی جتنے بھی 6-7 ممبران اور تھے جوڈیشل سپریم کورٹ کے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ حلف بھی لیا، اور جو ویلیڈیشن بھی کی مشرف کے ایکٹ کی آن دا بیسس آف ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی. جی جی بیٹا پڑھیں. جی یہ PCO بیسیکلی ہے کیا تھا؟ جی بیسیکلی ہے کیا تھا؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی سمجھ. سر یہ PCO کا پوچھ رہا ہوں کہ یہ پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر تھا، یہ بیسیکلی ہے کیا تھا؟ بیسیکلی یہ ہے کہ ملک کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلایا جاتا ہے. تو پہلے پاکستان جو جب بنا تھا تو پاکستان 1935 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلا، اس کے بعد 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلا، پھر 73 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلا. ان بٹوین ملٹری ٹیک اوورز ہوتے رہے. تو وہ جو بھی ملٹری ٹیک اوور ہوتا تھا تو وہ پرانے جو وقت اس ٹائم جو رائج قانون ہوتا تھا، کانسٹیٹیوشن جو ہوتا تھا، اس کو سسپینڈ کر کے وہ آتا تھا. تو مشرف جب 99 میں حکومت میں آیا تو اس ٹائم پہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا، جس میں فوجیوں کا کوئی بھی آئینی فوجیوں کا کوئی بھی حکومت کی لحاظ سے کوئی عمل دخل نہیں تھا فوج کا نا. گورنمنٹ کے جو ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے گورنمنٹ کا، اس کے اندر کسی بھی فوجی کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے کہ کوئی فوجی وزیر اعظم بن جائے، کہ صدر بن جائے، یا کوئی اور جو ہے وہ پوسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ میں حاصل کر لے، انٹل اور انلیس وہ اپنی جو جاب ہے اسے استعفیٰ دے کر الیکشن لڑ کر رہا ہے. تو یہ کانسٹیٹیوشن میں تو کوئی بھی ان کے پاس عہدہ نہیں ہوتا. تو پھر جب یہ آتے ہیں اور کو کر کے آتے ہیں اور ریاست اور آئین کا نعرہ لگا کے ریاست ضروری ہے کہ آئین ضروری ہے، تو پھر اوبیسلی ریاست بھی ہم کہتے ہیں ضروری ہے. تو پھر جب وہ کہتے ہیں ریاست ضروری ہے تو پھر اس حکومت کو اور اس آئین کو جو ہے وہ ہمیں ختم پڑے گا، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنا پڑے گا. تو پھر وہ نیا ایک کانسٹیٹیوشن لے کر آتے ہیں جس کو کہتے ہیں پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، جو ہے وہ مشرف لے کر آیا، جس کے تحت جو ملک کے جتنے بھی جج صاحبان تھے انہوں نے اس کے تحت حلف لیا. اور وہ حلف کیا تھا کہ یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا انہوں نے، اور پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر جو ہے PCO اس کو بولتے ہیں، جو مشرف کا بنایا ہوا قانون تھا اس کے مطابق جو ہے وہ ججز سے اوتھ لیا. تو جن ججز نے اوتھ لے لیا تو وہ تو اپنی جگہ پر برقرار رہے. تو مطلب اوتھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ مشرف نے جو ان کانسٹیٹیوشنل جو ایکٹ کیا تھا اس کو ویلیڈیٹ کر دیا. تو 13 ججز تھے جس میں سے 6 نے انکار کر دیا تھا PCO کے تحت حلف لینے سے، اور باقی 7 نے جو ہے وہ حلف لے لیا اور مشرف کی گورنمنٹ کو جو ہے مشرف کی جو ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا. تو PCO بیسیکلی مشرف کا یا ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون تھا، جس میں اس نے ملک کے جو قانون تھا اس کو پھینک دیا، پھاڑ دیا، نکال دیا، اور اپنا قانون جو ہے PCO جو ہے وہ نافذ کر دیا. اور پھر PCO میں فنڈامنٹل رائٹس کی بحالی ہوتی ہے. PCO میں بالکل فنڈامنٹل رائٹس کی جو بحالی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ہم نے 200 کیس پڑھا تھا نا، آپ نے یہ وہی کویشچن کیا بیٹا جو 200 کیس کے اندر تھا. تو بیسیکلی اگر ہم اس کو 1-2 لائنوں میں سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو جو جب بھی ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے
یا جب بھی کوئی ملٹری ٹیک اوورز ہوتے ہیں تو جب بھی وہ پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر لے کر آتے ہیں تو اس میں ہر اس آرڈر کی گنجائش ہوتی ہے، ہر اس فنڈامنٹل رائٹ کو وہ انفورس کرتے ہیں جس سے ان کو تکلیف نہ ہو، اور ہر وہ رائٹ جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پرابلم میں آ سکتے ہیں، وہ ہر رائٹ جو ہے اس کو وہ ختم کر دے. تو اس لیے اس کے ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ دینا کہ فنڈامنٹل رائٹس جو وہ ٹوٹل سسپینڈ ہو جاتے ہیں ملٹری ٹیک اوورز میں یا نہیں، اس کا کلیئر کٹ جواب نہیں ہے. کچھ رائٹس جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں جس سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کچھ رائٹس پراپر فنڈامنٹل رائٹس پراپر فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. یہ آپ نے 200 کیس کی ہی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ جب 200 کا جو رائٹ تھا وہ انہوں نے نہیں دیا. وہ کیوں نہیں دیا؟ فنڈامنٹل رائٹ اس میں اس کے انہوں نے تھا لیکن اس کو پھر اگر وہ اختیار دیتے تو پھر اس کو جو ہے وہ پرانے کانسٹیٹیوشن جو تھا 35 والا کانسٹیٹیوشن جس کو پاکستان نے اڈاپٹ کیا تھا اس کے تحت ریلیف ملتا، اور جب اس کے تحت ریلیف ملتا تو پھر اس وقت اس کی ملک غلام محمد کی جو ہے وہ ایز اے گورنر جنرل جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہونی تھی. انڈرسٹینڈ؟ تو جو ملٹری ٹیک اوورز میں صرف وہ فنڈامنٹل رائٹس جس سے ان کو پرابلم ہوتی ہے صرف وہ رائٹس جو ہیں وہ سسپینڈ کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہم نے فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ کیے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں. لیکن اس میں سے جو رائٹس ان کو مثلا آپ فنڈامنٹل رائٹس آپ سپریم کورٹ میں ان کے خلاف ریٹ ہی نہیں کر سکتے. کیسے ریٹ کریں گے؟ مطلب کانسٹیٹیوشن ہی ختم کر دیتے ہیں. وہ فنڈامنٹل رائٹس کی کیا بات رہتی ہے؟ وہ کانسٹیٹیوشن ہی ختم ہو جاتا ہے سارا، یعنی پھر جوریسڈکشن بھی کورٹ کی ختم ہو جاتی ہے، سب ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر 99 کا کانسٹیٹیوشن آپ دیکھیں، 99 کا 73 کا کانسٹیٹیوشن 99 میں آپ دیکھیں جب اس نے کانسٹیٹیوشن 73 کا ختم کر دیا تو جب نیا پروونشل کانسٹیٹیوشنل آرڈر لے کے آیا تو اس کے اندر ہر وہ چیز وہ الاؤ کرے گا جو ایک ڈکٹیٹر چاہے گا. تو سر اس کا مطلب ہے نواز شریف نے رجوع نہیں کیا تھا کورٹ سے؟ نواز شریف نے اس ٹائم پر رجوع نہیں کیا، کر بھی نہیں سکتا تھا سر. پہلے ایگزامپل سیٹ ہو گئی تھی، انہوں نے بولا تھا جی اب سکسیسفل ماشاءاللہ لگ گیا تو اب کانسٹیٹیوشن ہی انفرنج ہو گیا ہے، سسپینڈ ہو گیا. تو اب وہ کیس نواز شریف نے خود تو نہیں کیا، خود بذات خود نہیں کیا، لیکن اس کو چیلنج کیا. نواز شریف نے جو ہے وہ غالباً سیف الرحمان کے تھرو کیس چلا تھا تو اس کے اندر جواب کیا دیا تھا سپریم کورٹ نے، چیلنج کیا تھا انہوں نے. اس پہ انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ چونکہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے جیسے 87 میں ہوا تھا غالباً، کیونکہ نیو الیکشنز کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اس لیے جو ہے وہ پرانی گورنمنٹ کو ہم ریسٹور نہیں کر سکتے. سر یہ تو وہ پریزیڈنٹ نے اختیار یوز کیا تھا نا جب ماشاء اللہ لگا تھا پھر. ہاں اس کی مشرف کے دفعہ بھی یہی فیصلہ آیا کیونکہ مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تھا تو اس نے 99 میں جب ٹیک اوور کیا تھا تو اس نے اعلان کیا تھا کہ میں 2 سال میں الیکشن جو ہے وہ میں کرا دوں گا. تو جب اس کے انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو عدالت میں چیلنج کیا تو عدالت نے بھی یہی موقف دیا کہ کیونکہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں 2 سال میں جو ہے وہ الیکشن کرا دوں گا تو پھر جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اسمبلی کی ریسٹوریشن کی. لیکن بیٹا یہ دیکھیں کہ آپ یہ تھوڑا سا چیزوں کو امیجن کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا جس کے تحت ججز نے حلف لیا کہ ہم لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے اور آئین کے تابع ہو کے چلیں گے، وہ 73 کا کانسٹیٹیوشن تو ختم ہو گیا اور اس کو ماننے والے جو 6 جج صاحبان تھے وہ بھی چلے گئے. اب نیا جو پی سی او قانون آیا اس کے تحت جج بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پی سی او کے جو جج ہیں جنہوں نے خود اس آئین کے تحت حلف لیا ہوا ہے جو کہ فوجی ڈکٹیٹر لے کے آیا ہے، وہ اس آئین کے ہوتے ہوئے اس ڈکٹیٹر کے خلاف یا اس آئین کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ جی انہوں نے تو وہی جواب دینا ہے نا جو جسٹس منیر نے دیا تھا. انہوں نے کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈنا ہے. تو رستہ انہوں نے کیا ڈھونڈا؟ کیونکہ مشرف نے چونکہ اعلان کر دیا ہے ایز اے مشرف جو تھا وہ ایز اے چیف ایگزیکٹو کے طور پر آیا تھا، صدر کے طور پر نہیں آیا تھا. اور پھر رفیق تارڑ جو تھا وہ اس ٹائم صدر تھا
اور پھر 2 سال تک وہ صدر رہا، اور پھر رفیق تارڑ انہوں نے ہٹایا، پھر وہ صدر بنا، اور پھر اس نے ریفرینڈم کرایا، اور پھر وہ الیکشنز ہوئے سر کہتے ہیں کہ جی رفیق تارڑ کے پاس جب یہ گئے ڈکٹیٹرز کہ جی استعفیٰ دے دو، تو انہوں نے بولا، وہ ایڈوکیٹ بھی تھے، تو انہوں نے بولا جی میں آپ قانون کے ذریعے آپ میرے ماتحت ہیں، لیکن اگلے دن ہی سارا اس کا استعفیٰ لے لیا گیا، اس نے دے دیا۔ استعفیٰ تو کہتے ہیں نہیں دیا اس نے، میں نے ایک ابھی لیٹسٹ خود کالم ہاں پڑھا ہے، جی لیٹسٹ کالم پڑھا ہے، وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، سی آر کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہ ہے میرے پاس کہ نہیں۔ یہ عرفان صدیقی جو ان کا اینالسٹ ہے، اس نے یہ جو ہے وہ اینالسٹ میں عرفان صدیقی جو جس کا نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بھی رہا ہے، تو وہ ہے ایک منٹ ذرا۔ ہاں بالکل بالکل، یہ میں ذرا سی آر جی آر کو بھیج دیتا ہوں، جی آر کو بھیجا میں نے، یہ آگے آپ پڑھ لیجیے گا سارے۔ اس میں یہ بیسیکلی یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے کون کون سے جنرل تھے جو رفیق تارڑ کے پاس گئے تھے۔ جنرل پرویز مشرف بھی تھے اس میں، جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، کے بعد چیئرمین جوائنٹ اسٹاف چیف ایگزیکٹو پاکستان میں مشرف صاحب تھے، پھر لیفٹیننٹ جنرل محمد یوسف تھے جو چیف آف جنرل اسٹاف تھے، لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد جو ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی تھے، لیفٹیننٹ جنرل غلام احمد جو چیف آف اسٹاف تھے، اور جنرل مشرف کے ایک اور متمد خاص طارق عزیز وہ بھی ساتھ تھے، اور ان سب کو شائعہ دیا گیا، اور صدر تارڑ کو جو ہے وہ یہ بتایا گیا 12 جون کی یہ بات ہے کہ اب آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ استعفیٰ دیں، لیکن یہ بڑا ڈیٹیل آرٹیکل ہے، بڑا اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کس حد تک جو ہے وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 20 جون کی صبح ہی سے صدر کی رہائش گاہ سمیت پورا ایوان صدر محاصرے میں لے لیا گیا تھا، اور ہمارے بچے اسکول کالج نہ جا پائے، اور اس کم نصیب صبح کا آغاز چیف ایگزیکٹو دفتر سے جاری ہونے والے ایک فرمان سے ہوا، جس میں چیف ایگزیکٹو آرڈر نمبر 2/2001 کہا گیا حکم صادر ہوا that a person holding the office of the President Islamic Republic of Pakistan before the commencement of the proclamation of emergency shall cease to hold the office of the President with immediate effect۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ جو تھے رفیق تارڑ انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، اسی لیے ان کو دوبارہ جو ہے آرڈر جو ہے ایمرجنسی کے تھرو جو ہے وہ ہٹایا گیا۔ جی نکل ہے، اس کو آپ پڑھیے گا تھوڑا سا، آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ تو کیا بعد میں ان پہ حملہ بھی ہوا تھا۔ جی بیٹا میں کہہ رہا ہوں بعد میں ان پہ حملہ بھی ہوا تھا، شاید وہ قتل ہو گئے۔ یہ نہیں مجھے پتا۔ جی جی کلیئر ہو گیا؟ جی سر۔ جی یار پڑھو۔ Judges were forced to take new oath of the office under fear. This action was taken as a result of Supreme Court challenge to military coup in January 2000. Supreme Court judges forced defiance to this act. 6 out of a total of 13 judges of the Supreme Court refused to take the oath and resigned from the bench, including then Chief Justice Sayyid-ul-Zaman Siddiqui and Justice Wajiuddin Ahmad. The court granted virtually unlimited powers to the military regime, including the power to amend the constitution. In the Pakistan Lawyers Forum case 2005, the Supreme Court validated both the 17th Amendment and the PHAA based on an extension of the doctrine of the state necessity in legitimizing the power of the military and executive over the parliament. This case further strengthened the popular perception of the subservience of the
Supreme Court to the military regime. Here, in case of democratization, it can be safely deduced that the role of judiciary was not in favor of constitution and democracy. The activism in judiciary came after the appointment of Justice Iftikhar Muhammad Chaudhry in 2005. CJP began to exercise the court's sumoto judicial review powers. Sumoto means on its own motion. In November 2007, President Musharraf announced he would introduce a constitutional amendment to withdraw the Supreme Court's sumoto powers under the authority of his provisional constitutional order. Two cases pursued by the Supreme Court in the latter part of 2006 became a source of significant unease within government circles. Both cases were of immense significance. In first case, the Supreme Court invalidated the privatization of the Pakistan steel mills. It rendered a judgment that painted a grim picture of economic mismanagement, failure to abide by rules, and patronage of businessmen implicated in securities fraud. This judgment was source of discomfort within the government circles. مشرف آیا بیٹا تو مشرف کے ساتھ افتخار چودھری جب آیا پہلے حکومت میں تھا تو افتخار چودھری جو ہے وہ اس کی مشرف کے ساتھ جو ہے وہ دو کیسز کے اوپر جو ہے وہ تعلقات خراب ہو گئے. ایک تو پاکستان سٹیل مل کا کیس تھا اور جس میں اس نے انٹرفیئر کیا اور کیونکہ مشرف کی گورنمنٹ اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہی تھی. دوسرا تھا بیٹا وہ مسنگ پرسن کا کیس کیونکہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو تھا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ وہ سزائیں دے سکے دہشت گردوں کو, تو پھر وہ مسنگ پرسن میں جانے لگ پڑے. بہرحال ان دو وجوہات کی وجہ سے افتخار چودھری کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے. اور پھر جب الٹیمیٹلی اس کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا مشرف میں افتخار چودھری کے خلاف اور پھر فل کورٹ بینچ نے اس کو دوبارہ ری انسٹیٹ کر دیا, تو اس ٹائم جو رانا بھگوان داس جو تھے وہ چیف جسٹس جو پاکستان تھے انہوں نے اس کو ری انسٹیٹ کیا. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی حکومت جو ہے مشرف کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جو شوکت عزیز کی صورت میں تھی. لیکن یہ صدر جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. 2008 کے الیکشنز ہو جاتے ہیں, بینظیر کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے, 2000 کے الیکشن ہو جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے, یوسف اللہ گرانی وزیر اعظم آ جاتے ہیں اور پھر زرداری جو ہے بڑے ٹیکٹفلی جو ہے اسے مشرف سے استعفیٰ لے کے جو ہے وہ صدر بن جاتا ہے. اور جب وہ صدر بنتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ریگارڈنگ 18th امینڈمنٹ ہے جس کے ذریعے سے تمام اختیارات جو فیڈریشن کے پاس تھے, صدر کے پاس تھے, وہ تمام اختیارات جو ہیں وہ لے کر پروونسز کو دے دیے جاتے ہیں. اور 18th امینڈمنٹ کے ذریعے پروونشل اٹانومی جو ہے وہ کافی زیادہ جی. In the second case, the Supreme Court began to pursue habeas corpus petitions. This petition was brought by the relatives of the missing persons. These missing persons are allegedly being held by intelligence agencies without legal process. The Supreme Court's decisions in these cases were preceded by several cases decided by the High Courts, which had challenged the abuse of powers by the executive. It was an open challenge to the high-handedness of the executive. Surprisingly, General Musharraf suspended the CJP from office, declaring him to be non-functional on March 9, 2007. General Musharraf moved a reference to the CJP's accountability before the Supreme Judicial Council under Article 209 of the Constitution. The court invalidated the suspension of the CJP and reinstated him to his position. This case considerably enhanced the powers and the prestige of the position of the Chief Justice of Pakistan. جی بیٹا. 15th Amendment, the role of judiciary in the evolvement of democracy in Pakistan. The 18th Amendment is a detailed and significant document that makes several changes in the Constitution and removes the distortions caused by two military rulers, that is General Ziaul Haq and Pervez Musharraf. It is comparable to the 8th and 17th constitutional amendments of 1985 and 2003 respectively. These amendments introduced far-reaching changes in the Constitution.
However, there is one key difference between these amendments. The 8th and 17th constitutional amendments were meant to civilianize military rule and provide constitutional and legal cover to the actions and policies of the military regimes. The 18th Amendment represents the trump of the democratic political forces because they joined together to promulgate an amendment that has made the Constitution more democratic, shifted the balance of power in favor of the Prime Minister and Parliament, and expanded the scope of provincial autonomy. It may also be pointed out that the 18th Amendment has also restricted the power of the judiciary to legitimize military takeover or any unconstitutional change of government. A new clause has been added to Article 6 of the Constitution that stipulates that any act of high treason as defined in Section 1 and 2 of Article 6 shall not be validated by any court, including the Supreme Court and a High Court. This clearly covers the question of validation of any military takeover. There is important clause 175A which gives the procedures that provide for sharing the power of appointment of judges of the superior courts by the judiciary and the executive. The discretion of the executive varies from country to country, but it is not bound to accept the recommendations of the Chief Justice. The 18th Amendment eliminates the concurrent list and enumeration of areas where both federal and provincial governments may legislate, but federal law prevails. Laws governing marriage, contracts, firearms, possession, labor, educational curriculums, environmental pollution, bankruptcy, and 40 other diverse areas now devolve to the provinces, with the list eliminated, and each provincial assembly will be responsible for drafting its own laws on the issues. Reformers have touted this measure as a necessary shift for a more federal system, but there are some concerns about the ability of provincial governments to assume effective regulatory authority in these areas, which they are now bound to do by June 30, 2011. جی بیٹا Pakistan Parliament has institutionalized a new political consensus on the country's legal and political framework with the 18th Amendment's passage. It gives the Parliament, Prime Minister, Judiciary, and the provincial governments greater autonomy under the Constitution. While اب یہ these جو 18th امینڈمنٹ آئی تھی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی بیٹا، ایک تو یہ اختیارات جو ہیں وہ دیے گئے، اور جو لاز تھے ریلیٹنگ ٹو میرج، کانٹریکٹ، فائر آرم پوزیشن، لیبر، ایجوکیشن کریکولم، انوائرمنٹل پولوشن، بینکرپسی اور ہیلتھ، اس سے ریلیٹڈ بھی جو ہے وہ پروونسز کو اختیارات دیے گئے کہ وہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں. کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ کیا گیا کہ اس پر فیڈرل جو ہے وہ لیجسلیشن نہ کرے، لیکن الٹیمیٹلی فیڈرل بھی کر سکتا، لیکن فیڈرل لیجسلیشن ان پروونشل کے خلاف نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو 18th امینڈمنٹ آئی تھی اس کے اندر ان سبجیکٹس کے علاوہ 2-3 امپورٹنٹ چیزیں اور تھیں. سب سے امپورٹنٹ انہوں نے آرٹیکل 6 کے اندر ایک کلاز ایڈ کی تھی، جس کے تحت آرٹیکل 6 جو ہے اس کو ریزن جو ہے وہ ایڈ کیا کہ غداری، کہ کوئی بھی شخص اگر ملٹری ٹیک اوور کے ذریعے حکومت کو ڈیزالو کرے گا یا حکومت کو ختم کرے گا انکانسٹیٹیوشنلی طریقے سے، تو وہ ہائی ٹریزن ہوگا، اور اس جو ٹیک اوور کو کوئی بھی کورٹ جو ہے کسی بھی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ویلیڈیٹ نہیں کر سکتی. اس کی لائنز پڑھیں ہم تو: A new clause has been added to Article 6 of the Constitution. کسی بھی کوئی بھی ایکٹ ہے غداری کا defined in Section 1 and 2 Article 6 shall not be validated by any court. کوئی بھی کورٹ اس کو ویلیڈیٹ نہیں کرے گی، انکلوڈنگ دا سپریم کورٹ اینڈ دا ہائی کورٹ. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتی کسی بھی کور میں، کسی بھی صورت میں. دے کین ناٹ ویلیڈیٹ دا ملٹری ٹیک اوور. ایک اور ڈیولپمنٹ اس میں یہ تھی کہ 175A کو 175A کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا، جس میں جتنے بھی اپوائنٹمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے ججز کی اس کے اندر ایگزیکٹو کو انوالو کیا گیا تھا. وہ ایک جوڈیشل جو ہے وہ ایک کمیشن بنتا ہے، اور وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں ججز اور پارلیمنٹ کے ممبرز جو ہیں اور بار کونسلز کے ممبرز جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور وہ مل کر جو ہے ججز جو ہیں سپیریئر کورٹس کے جو ہیں وہ اپوائنٹ جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ ساری 18th امینڈمنٹس کی ہی ڈیولپمنٹ تھی، جس کے ذریعے سے اختیارات جو ہیں وہ پروونسز کو بھی جو ہے وہ دیے گئے، ڈیموکریٹائزیشن کو بھی اسٹرانگ کیا گیا، اور جو ججز کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس میں ایگزیکٹو کو بھی انوالو جو ہے بیٹا کیا گیا. جی سر، مشرف کے خلاف جو مقدمہ تھا غداری کا وہ اسی بیس پہ تھا؟
آرٹیکل 6 کی بیس پہ ہی تھا یہی آرٹیکل 6 جو لیکن تھا سر یہ بعد میں امینڈمنٹ ہوئی تو وہ اپلائی تو نہیں نہ ہوتا، اس دور میں تو ایسا کوئی آرٹیکل نہیں تھا. نہیں آرٹیکل 6 تو تھا اس ٹائم بھی، لیکن آرٹیکل 6 کے اندر یہ والی امینڈمنٹ نہیں تھی کہ کچھ کوئی سپریم کورٹ جو ہے وہ ویلیڈیٹ نہیں کر سکتی. آرٹیکل 6 تو تھا اس ٹائم بھی. سر 18th امینڈمنٹ تو غالباً اس نے کی نا پاکستان پیپل پارٹی نے، اور اس میں ہاں انکلوڈ تو آرٹیکل 6 تو اس ٹائم پہ بھی تھا نا، آرٹیکل 6 تو پہلے سے ہے، لیکن جو یہ کلاز ایڈ کی گئی کہ سپریم کورٹ کا یا سپیریئر کورٹس جو ہیں وہ ملٹری ٹیک اوورس کو ویلیڈیٹ نہیں کریں گی کسی بھی صورت میں، یہ کلاز ایڈ کی. تو آرٹیکل سر 6 آرٹیکل 6 تو شروع سے ہے. آرمی کیوں کہتی ہے پھر کہ جی غداری کا مقدمہ ہی نہیں بنتا؟ تو آرمی نے تو کہنا ہے نہیں بنتا. آرمی اس لیے کہتی ہے غداری کا مقدمہ نہیں، آپ بات نہیں سمجھ رہے. آرمی اس وجہ سے کہتی ہے کہ مشرف نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کو سپریم کورٹ کے تھرو ویلیڈیشن مل گئی تھی 1999 میں. لیکن اور جو نئی 18th امینڈمنٹ میں پارلیمنٹ نے یہ اختیار سپیریئر کورٹ سے لے لیا ہے کہ وہ کسی بھی ملٹری ٹیک اوور کو ویلیڈیٹ نہیں کریں گے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ 1999 میں اور 18th امینڈمنٹ کے آرٹیکل 6 میں کیا فرق ہے؟ آرٹیکل 6 جو 99 میں تھا اس میں یہ تھا کہ وہ جب اس نے ایمرجنسی لگائی مشرف نے، وہ جو سپریم کورٹ تھی اس ٹائم پر اس نے اس کو ملٹری ٹیک اوور کو ویلیڈیٹ کر دیا. لیکن 18th امینڈمنٹ کے ذریعے آرٹیکل 6 کے اندر انہوں نے جو کلاز انسرٹ کی اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی سپیریئر کورٹ چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو وہ ملٹری ٹیک اوور کو کسی بھی صورت میں ویلیڈیٹ نہیں کرے گی. جو ملٹری ٹیک اوور مشرف نے کیا تھا تو اس کو تو سپریم کورٹ نے 99 کے ٹیک اوور کو تو اس نے ویلیڈیٹ کر دیا تھا. آپ سمجھ آئی بات کی کیا بات ہو رہی ہے؟ جی سر. جی Democracy of current US government. In a democracy, judiciary, civil and military establishments represent a state. These institutions allow a ruling political party to run routine affairs of the country as per its party manifesto. However, demands for protecting authority of chief executive and failure to show equal respect for other state institutions are hypocritical. If there is disharmony in these institutions, then it is considered as a threat to democracy, democratic institutions, and the state. There is a need to get rid of this authoritarian and the autocratic culture of double standards to boost democracy in Pakistan. Judiciary needs to be expanded and strengthened to reinforce democracy at the grassroots. It is a noticeable fact that the number of courts has not increased in Pakistan since its independence. No democracy can serve its people or grow stronger unless it is ready to ensure justice and support independent judiciary. Along with other institutions, it is equally important to pay attention to this organ as well. In current scenario, two things are greatly affecting the system and society of Pakistan. One is growing expectations regarding judiciary and the other is dependence on media. The process of filtration is totally missing in the flow of information, which is casting negative impact on both state and society. This very fact is causing confusion and misunderstanding. There are many issues regarding the defense of the state which are required to be kept in secret. Converting such matters of institutions into a public debate that are vital for the defense and the consolidation of the state is not an appropriate direction. As far as growing expectations from judiciary are concerned, constitutional amendments can only convert the judiciary into a strong institution unless the entire aspects of political process are brought together and unless the course of army intrusion into politics can't be halted. The judiciary cannot gain strength. Judiciary cannot remain aloof from the influence of these two factors. There are so many strategic compulsions on system and the army. The way external powers and the internal elements are exerting pressures on the army, this can only create conflicts rather than bringing them down. To look towards judiciary to halt the way of army's involvement in the politics is not possible unless the system develops traditions like to keep within the prescribed jurisdictions, rule of law, and coherent policy by all institutions. جی
As political and constitutional history of the state is analyzed, it is observed that authoritarian rule of army might crush the very institution of judiciary on a single controversial decision. Probably under these circumstances, judiciary deems it appropriate to heed less to democratization. There were some serious and grave troubles which this institution had to face. These problems badly affect its role and efficiency for democratization. At the same place, it is also observed that whenever इसको अगर हम देखना चाहते हैं बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ पे बेटा आए तो अगर आप किसी भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको अगर आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो उसके अंदर ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस, रूल ऑफ लॉ, implementation of the judicial decisions, to keep prescribed institutional jurisdictions, civilian institutions have to perform, and the security profile may be re-evaluated. अब civil institution ये सबसे इम्पोर्टेंट है. हम डिबेट तो ये कर रहे हैं ना कि बिल्कुल हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो मेच्योर भी हो सका, और उसमें जो हमारा लीगल सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है, उसने भी इसकी कोई खातर खा हेल्प नहीं की. लेकिन यहाँ पर हमने ऊपर भी इसको डिस्कस किया और यहाँ पर मैं दोबारा इसको आपको बताऊँगा कि इसकी जो बेसिक रीज़न पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी के इवॉल्व ना होने की वजह एक जहाँ पर कई वजूहात हैं, वहाँ पर सिविल इंस्टीट्यूशन की बैड परफॉर्मेंस भी है. जब उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जब उन्होंने हालात के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया, लोगों की उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया और डिलीवरी नहीं दी, लोगों ने मसाइल को हल नहीं किया, तो फिर जो गैर आइनी क़ुव्वतें होती हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है वो आ जाती है और वो फिर सिविलियन इदारों की जगह ले लेती है. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये नून लीग या पीपल्स पार्टी या PTI या जो भी गवर्नमेंट है, अगर वो अपने रियासती इदारों को स्ट्रॉन्ग करते तो सियासी निज़ाम चलता रहता, मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती और हर अदारा जो है वो अपनी हदूद में रहकर काम करता और ये सिविल इंस्टीट्यूशंस डिलीवर करते. तो जब भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होता तो ज़रूर जो है अवाम जो है वो सड़कों पर भी आती और इनके खिलाफ स्टैंड भी होती और इनको जो है वो इनके लिए मतलब केस लड़ती इनका सड़कों पर, जैसे तैयब अर्दोगान के लिए उन्होंने लड़ा. जी बेटा. These elements will not only revive the public interest, but by practicing them, the way of army intervention into politics will also be thwarted. To be very honest, these constitutional amendments are just one element. They are not an absolute elucidation. It is because thinking without practice is just futile. Time frame is another important factor. Considerable time is needed for the political leadership to establish reliance on judiciary. There is a strong possibility. जी बेटा. There is a strong possibility that this overspeeding can put this nation and its institutions into yet another trial. The judiciary was supportive of the military's expanded role in us. It endorsed the direct assumption of power by the military on all 4 occasions. Since the restoration of the present Chief Justice and other judges in 2009, the Supreme Court and the High Courts have engaged in a high-paced judicial activism and have built pressure on the elected parliament and the elected federal government. The comments of the judges as published in the media have political implications in the politically divided political context. The Chief Justice argues that the Parliament is not the supreme institution, that the Supreme Court has an overriding power with reference to Constitution. This has created uncertainty about what the Parliament can or cannot do, especially after one Prime Minister was convicted by the Supreme Court on contempt of court and sent home. The key issue is that democracy requires institutional balance and restraint rather than one state institution dominating all others, especially the elected ones. The confrontation between the elected executive and non-elected judiciary is not a good omen for democracy. Keeping in view all these factors, one can safely deduce that despite the rising difficulties, the current judiciary-executive confrontation does not seem to pose a direct threat toward the possible derailment of the present democratic setup.
The real threat faced by the government still remains the popular resentment over governance weaknesses and corruption, a possible military takeover, and the increasing differences between the government and its political allies. These elements are not novel. It has always been this situation which led the army to grab ruling opportunity. The federal government's poor performance in governance and socio-economic development is undeniable. Some of its problems, like the memo issue or political mishandling of the president's illness, reflect serious management problems with the federal government and the PPP. However, the circumstantial factors and the political and military dynamics can keep it floating, although it will drift from crisis to crisis. Pakistan's present judiciary has not been imposed by the establishment but was brought into office due to a popular movement in the urban areas of Pakistan. An active judicial role exercised by an independent judiciary can be a democratic and constitutionally legitimate means to strengthen our developing democratic state. As a guardian of constitution and the custodian of the rights of people, there is a significant role for judiciary to play in this regard. But the condition is that all political and state institutions need to work together with a democratic constitutional framework to address and to manage the difficulties in their way. ٹھیک ہو گیا. سب سے یہ جو لاسٹ لائن ہے دس از ویری امپورٹنٹ کہ جتنے بھی آئینی ادارے ہیں ان سب کو جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی اور کانسٹیٹیوشنلی کام کرنا چاہیے, لیجیٹیمیٹ طریقے سے ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, اور تاکہ ملک کے اندر جو ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ اپلفٹ ہو, اپ گریڈ ہو, اور اس میں جوڈیشری کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور کیونکہ جوڈیشری جو ہے وہی کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف دا پیپل. جی بیٹا کلیئر ہو گیا بیٹا؟ کوئی کویسچن ہے اس پورے آرٹیکل کے حوالے سے تو میرے ساتھ ڈسکس کرنا؟ کلیئر ہے؟ چلیں میں نے ایک آرٹیکل آپ کو بھیجا ہے, اس کو ذرا آپ پڑھیں 15 منٹ. تو میں 4:30 بجے جو ہے اس سے پھر آپ سے اس کو نا کویسچننگ کرتا ہوں 4:30 بجے. آپ کو آرٹیکل CRGR مل گیا آپ کو بیٹا؟ جی سر. وہ آسمہ جیلانی کیس ہے, اس میں ذرا ہم جوڈیشری کی جو پازیٹیو سائڈ ہے اس کو بھی ڈسکس کریں. تو ذرا جو ہے وہ آپ پڑھیں, پھر میں اس کو رول نمبر وائز جو ہے آپ سے اس کیس لا کو ڈسکس کریں. جی 15 منٹ کے بعد 4:30 بجے انشاءاللہ اس کو اسٹارٹ کریں. 15 منٹ آپ پڑھ لیں اس کو. ہلو جی سر. جی بیٹا پڑھ لیا سب نے؟ کیا فیکٹس ہیں کیس کے؟ جی سر میں بتاؤں؟ جی بتا دیں سر. یہ کہ اس کے اندر فیکٹس کیا ہیں, فیکٹس سے ڈسکس کرتے ہیں ایک طریقے سے تاکہ سب کچھ کی سمجھ آ جائے اس کے مطابق. جی سر فیکٹس یہ ہیں کہ یہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے, آسمہ جیلانی کا کیس ہے اور زرین اس کے ہسبینڈ ہے. انہوں نے سر اس کیس نے مارشل لا کے ڈکلائن میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا. وہ کیسے کیا کہ آسمہ جیلانی کے فادر کو اور زرین کے ہسبینڈ کو جو ہے اریسٹ کر لیا گیا. وہ بھی ریگولیشن بنائی تھی جنرل یحییٰ خان نے, مارشل لا امپوز کیا جب اس نے, تو اس کے انڈر ان کو اریسٹ کر لیا گیا. تو جب انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی, ریٹ کی, آسمہ جیلانی نے اور زرین نے سندھ ہائی کورٹ میں کی, تو سر انہوں نے ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی اس کی اپیل, یہ کہہ کر کہ جنرل یحییٰ خان نے جو ریگولیشن بنایا ہے اس کے مطابق ہائی کورٹ ان کو ایڈریس نہیں کر سکتی, تو اس لیے ہائی کورٹ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. تو اس کے بعد سر آسمہ جیلانی نے اس کو ان سینس پروٹیسٹ یا ریٹ کر کے جو
بات بولی کہ ہمارے پاس جب قرآن ہے اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن سب سے ہے پہلے اس تو کے پھر بیٹا ون بائی ون اس کو ڈسکس کرتے ہیں نا فیکٹس کی حد تک. تو آسما جیلانی کے فادر کو جو ملک غلام جیلانی تھے اور زرینہ گور کے ہسبینڈ کو جو کہ ایک ڈان نیوز ایک نیوز چینل میں ڈان ہی تھا اس کے ایڈیٹر تھے, ان کو جی جو ہے وہ گرفتار کر لیا تھا. اور what they were doing protest under Article 98 of the Constitution of Pakistan 1962, اور ان کو جی مارشل لا ریگولیشن نمبر 78 1971 کے تحت ان کو گرفتار جو ہے بیٹا کیا گیا تھا. اور جی سر اس میں فیکٹس مزید کیا تھے کہ جب ایوب نے استعفیٰ دیا تو ایوب نے طاقت جو ہے پارلیمنٹ کو دینے کے بجائے ہی ہینڈیڈ اوور دا ٹرانسفر آف پاور he transferred the power to جنرل یحییٰ خان. ٹرانسفر کیسے ہوئی اختیارات کی, اس کا بھی انہوں نے کویسچن اٹھایا کہ طاقت جو ہے وہ تو تھی ایوب کے پاس, تو ایوب نے کس طریقے سے ایک آرمی چیف کو طاقت جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جو جنرل یحییٰ تھے. بہرحال اس کو بھی بجائے ان کو تو اختیارات جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دیے تھے, تو انہوں نے پارلیمنٹ کے بجائے وہ اختیارات جو ہیں وہ بیٹا دے دیے انہوں نے جنرل یحییٰ کو. اور جنرل یحییٰ نے پھر ملک میں مارشل لا لگا دیا اختیارات لیتے ہی, اور جب وہ مارشل لا ایمرجنسی لگائی, مارشل لا جو ہے 1969 جو ہے وہ لگا دیا آرڈر, جس کے تحت انہوں نے پھر ڈیٹینشن ہوئی سر. ڈیٹینشن ہوئی ان کی. جی سر. اور تو ایوب اس نے بڑا اچھا جو تھا وہ ایکسپلین کیا آسما جہانگیر نے کہ یہ جو ٹرانسفر آف پاور ہوئی ہے فرام ون آرمی چیف ٹو اندر آرمی چیف, تو یہ کیا کہ انہوں نے کوئی فورن کنٹری کو آکوپائی کیا ہے یا انہوں نے کوئی ایلین اینیمی کی جو جگہ ہے اس کو انہوں نے کیپچر کیا ہے. کیا ہے انہوں نے, یہ تو ان کا اپنا ملک ہے, اور اس ملک میں جو فوجیوں کا جو آئینی حیثیت ہے وہ تو بیرکس میں ہے اور محاذوں پر ہے, نہ کہ وہ ملک میں آ کر حکومت کریں. تو اس نے ان کو جو رول دیا وہ یوسرپر کا تھا. یوسرپر ہوتا ہے جو اختیارات کو غصب کر لیتا ہے, فورسفلی. یہ فورسفلی. جی بیٹا. تو سر فورسفلی اس نے وہ مطلب کیا, سرپر کیا. تو اس کے بعد سر اس کو آسما جیلانی نے قرآن کا بھی ریفرنس اس میں یوز کیا کہ ہمارے پاس وہ بھی ہے اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی ہے, تو اس کے باوجود بھی ہم ان کے رولز اور ریگولیشن کو فالو کریں گے ود ان اسٹیٹ, کیونکہ ہم آلریڈی ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں ہیں. تو اس میں بھی مطلب یہ لاز چلیں گے. تو اس نے آئین کا, اس نے قرآن کا حوالہ کیا دیا, قرآن کا حوالہ اس میں یہ دیا انہوں نے بیٹا کہ ہمارے ملک میں ہمارے آئین کے مطابق ہمارے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے. تو سوورینٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بلانگس ٹو اللہ, اور اللہ اس سوورینٹی کو ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو اس کو جب اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے تو جتنے بھی اختیارات ہیں دیٹ آر بلانگس ٹو اللہ, اور ہمارے پاس جو اختیارات ہیں وہ ہم نے پھر جوڈیشیسلی استعمال کرنے ہیں. کہ جو اسلامک ورڈس جو سورۃ آل عمران میں ہے کہ تمام اختیارات جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں, اور اللہ نے ہی آگے وہ اختیارات جو ہیں وہ حکومتوں کو دیے ہیں, اپنے بندوں کو دیے ہیں, اور وہ جب چاہے اللہ دی گریٹ جو ہے وہ ان سے وہ اختیارات جو ہے وہ واپس لے سکتا ہے. جی سر. پھر سر سپریم کورٹ نے مارشل لا کو ختم کیا, اور جو اس وقت کے پریزیڈنٹ انچارج تھے مارشل لا بھٹو, کیا نام ہے اس کا, ذوالفقار علی بھٹو, تو سول مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو, تو انہوں نے مارشل لا کو ختم کیا اور ملک میں کو پہلا آئین دیا 1973 کی صورت میں. تو یہاں پر جو سپریم کورٹ نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز دی وہ کیا تھی بیٹا, کہ سپریم کورٹ نے یہاں پر ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ان ایپلیکیبل قرار دیا کہ یہ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اس کی کوئی اپلیکیبلٹی نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ انویلڈ ہے, یہ انلیجیٹیمیٹ ہے. جی سر. یہاں تک یہ میں
جی جی اینی ادر اسٹوڈنٹ؟ سر ادھر ایک ڈاکٹرائن آف کانڈونیشن کا ڈاکٹرائن آف کانڈونیشن میں بیٹا انہوں نے 3 باتوں کو ڈسکس کیا ہے کہ جس کو انہوں نے کہا کہ اس کو ان تینوں کو کنسیڈر جو ہے وہ کیا جائے. وہ کون کون سی ہے؟ پہلی بات آپ بتائیں کیا ہے، فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ all acts and legislative measures in accordance with the arrogant constitution. مطلب تمام وہ ایکٹس جو پرانے کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوئے ہیں ان سب تمام ایکٹ کو بحال کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ 1962 کے کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا جائے. نیکسٹ کیا ہے؟ All acts which tend to advance or promote the good of the people. مطلب تمام اختیارات وہ ایکٹس جن سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ رہیں. مطلب یہ ہے کہ جب عدالت کے اندر اس طریقے سے کوئی انکانسٹیٹیوشنل آرڈر چیلنج ہوتا ہے تو وہ جب آرڈر نافذ ہو جاتا ہے تو نافذ ہونے کے بعد جو ہے وہ چیلنج ہوتا ہے. تو اس ایکٹ آرڈر کے اندر کئی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو کئی بری چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بری چیزیں ہیں جس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ ساری ختم کر دیں، لیکن وہ ایکٹس جو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ہے اس کو جاری رکھا جائے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ all the acts required to be done for the ordinary running of the state، کہ وہ ایکٹس جو گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے ضروری ہیں اور ڈسپلن طریقے سے، ایک آرڈرلی طریقے سے وہ سب جاری رہیں. تمام وہ ایکٹس جو لوگوں کو ویلفیئر کو پروموٹ کرتے ہیں وہ جاری رہیں، اور تمام ایکٹس اور لیجسلیٹو میئرز جو پرانے ایروگیٹڈ کانسٹیٹیوشن جو 1962 کے تحت تھا ان سب ایکٹس کو بحال کیا جائے. اس کی جو ججمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو جو لائن ہے وہ پڑھاتا ہوں تاکہ وہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ سب چیزوں کو انلیگل نہیں کرتے، انلیگل نہیں قرار دیتے. کچھ چیزیں جو پبلک ویلفیئر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کو وہ جاری رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ رہے، اور باقی جو نقصان دہ چیزیں ہیں اس کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. جی بیٹا. یہ نیچے سے جو بچی نے بھی سوال کیا ہے، میں اس کا پیج آپ کو کون سا بتاؤں. امپیکٹ آف دا ڈیسیژنز کا ہے ٹائٹل، دا ڈیسیژن آف دا کورٹ اینڈ دا ریشنل بیہائنڈ دا ڈیسیژن. یہاں پر پہنچے ذرا، دا ڈیسیژن آف دا کورٹ اینڈ دا ریشنل بیہائنڈ دا ڈیسیژن. پہنچے ہیں آپ بچے سارے؟ سوال کس نے کیا تھا یہ ابھی؟ جی سر میں نے کیا تھا. کیا نام ہے آپ کا؟ مریم. مریم بیٹا اس پہنچ گئی اس پوائنٹ پہ؟ جی سر. اس کا بیٹا دا کورٹ ہیلڈ ایٹ، یہاں سے پڑھیں ذرا اپنے مجھے یہ 2-3 لائن ہے اس کا مطلب بتائیں. دا کورٹ ہیلڈ ایٹ، سر جو ڈیسیژن آف سپریم کورٹ ان دا ہاں وہ جو ڈیسیژن ہے اور اس کا کیس آف اسپیشل ریفرنس ٹو اسٹور وتھ پلس ایگزامپل آف کریٹنگ بیٹا وہ دا ڈیسیژن آف دا کورٹ اینڈ دا ریشنل بیہائنڈ دا ڈیسیژن. ہیڈنگ نہیں ملی آپ کو؟ اس کا ریفرنس دیا ہوا ہے کہ اس میں جو ہوا تھا کیلسن تھیوری کو جو ہے وہ ڈکلائن آف نیسیسٹی کو یوز کیا گیا تھا، وہ اس میں اس نے ریجیکٹ کر دیا. اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ اس میں کہا تھا کیلسن تھیوری وہ باؤنڈ نہیں ہے اور نہ ہی یہ یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ہے. تو جو لا ہے وہ جو کورٹ آف لا ہے وہ جو ہے کے اوپر ایکٹ کرنے کا مطلب اس پہ زبردستی نہیں ہے کہ وہ کیلسن تھیوری کے اوپر جو ہے. کیلسن تھیوری کیا ہے؟ بیسیکلی کیلسن تھیوری ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ہے، نظریہ ضرورت ہے، جس کو 200 کیس کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اس کو ریکگنائز کیا، اس کو اس فیصلے کے ذریعے سے ان ایپلیکیبل قرار دیا اور اس کو ختم کر دیا. لیکن اگلا پوائنٹ جو میں آپ نے جو سوال کیا جس کو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جنرل یحییٰ خان واز ٹرمڈ ایز یوسرپر. یوسرپر جو ہوتا ہے وہ حقوق کو غصب کرنے والا ہوتا ہے، غاصب ہوتا ہے. And all the action taken by him except those in the welfare of the people were declared to be illegal. یہ لائن جو آپ کا کویسچن ہے اس کا آنسر اس میں کہ all the action جو اس نے لیے وہ سب کے سب غیر قانونی تھے، سوائے وہ فیصلے جو اس نے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے لیے تھے. صرف وہ جو ہیں وہ باقی رہیں گے، باقی سب جو ہیں وہ نال اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. جی بیٹا.
जी जी यार ज़रा कॉल करें रोल नंबर जो क्लास में बैठे हैं इनको देखें नहीं जाग रहे हैं कि सो रहे हैं. The doctrine of legal positivism कैल्सन ने बेस की थी. वो डॉक्ट्राइन ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म क्या है? पॉजिटिविज्म वो बेटे डॉक्ट्राइन ऑफ पॉजिटिविज्म या नेल्सन थ्योरी जो है, कैल्सन थ्योरी जो है, वो बेसिकली क्या है कि ये लॉ की दो डेफिनेशंस हैं या लॉ की जो एप्लीकेशन है वो दो तरह की है. नंबर वन ये है कि कानून क्या है, और दूसरी डेफिनेशन है लॉ की एप्लीकेशन जो लॉ की है कि व्हाट द लॉ ऑट टू बी. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लॉ की जो एप्लीकेशन है दैट इज ऑफ टू टाइप्स. व्हाट द लॉ इज कि कानून क्या है इस टाइम, या आप कानून क्या है इस टाइम इसके मुताबिक चीज़ों को लेकर चलें, और व्हाट द लॉ ऑट टू बी कानून को कैसा होना चाहिए था या उस तरीके से चीज़ों को लेकर चले. नाउ अगर हम ये बात करें कि व्हाट द लॉ ऑट टू बी कानून को कैसा होना चाहिए, तो फिर कानून को तो ऐसा होना चाहिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जैसे किताबों में लिखा हुआ है. रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, आइन के ताबे साबेदारों को होना चाहिए. वो जो कैल्सन थ्योरी है या थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती. वो सपोर्ट करती है व्हाट द लॉ इज कि कानून क्या है और कानून किसके पास है, कानून के अख्तियारात किसके पास हैं. तो जो कैल्सन थ्योरी है वो यही कहती है कि जिसके पास अख्तियारात हैं अगर आप वो ही कानून बनाएगा, और तब तक कानून, और जो बनाएगा कानून, और अगर वो बनाने में कामयाब हो जाता है तो वो रेवोल्यूशन है, और अगर वो बनाने में नाकाम रहता है तो वो जो है वो गद्दारी है, वो ट्रीजन है. और अगर वो बनाने में कामयाब हो जाता है और साथ लोग उसको फिर सपोर्ट भी करते हैं तो वो एक सक्सेसफुल लॉ है. और अगर वो लोग उसको सपोर्ट नहीं करते तो फिर मुल्क में लॉलेसनेस हो जाएगी. जैसे अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो पाकिस्तान में जितने भी मिलिट्री टेक ओवर्स हुए हैं वो नजरिया ज़रूरत की बुनियाद पर हुए हैं, और साथ नजरिया ज़रूरत क्या कहते हैं, लोग उस चेंज को सपोर्ट करें. तो हमारे मुल्क में जितने भी मिलिट्री टेक ओवर्स हुए हैं उन सब में लोगों की सपोर्ट जो है वो हासिल रही है मिलिट्री डिक्टेटर्स को. तो नजरिया ज़रूरत जो है थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म जो है वो टोटली इन पर एप्लीकेबल हुई है हमारे निज़ाम पे. जी यहाँ से ये देखे ना, ये कैल्सन थ्योरी है, तो ये सारे ऊपर उसने एक्सप्लेन किया. नीचे अगर आप कैल्सन थ्योरी पर ही जाएं तो यहाँ पर आप देखें द प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी. नजर पहुँच गए आप सारे थ्योरी पे? The principle of legitimacy is limited by the principle of effectiveness कि वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, लोग कितना ज़्यादा उससे मुतासर होते हैं और लोग कितना ज़्यादा उसको सपोर्ट करते हैं. तो लेजिटिमेट ग्राउंड जो है ऑफ ए सोसाइटी व्हाट आर इट्स लॉज कि मुल्क में उस टाइम कानून कौन से हैं. एंड वैलिडिटी इज द मैटर ऑफ इफेक्टिवनेस ओनली फॉर द बेसिक नॉर्म. इफ नो वन ओबेज द सब्सिक्वेंट लॉज देन द रिजीम इज फ्लॉड बाय द लॉलेसनेस. लेकिन अगर कोई भी बंदा जो कानून बाद में बना है उसको बे ना करेगा तो फिर वो कानून जो है वो लॉलेसनेस, वो रिजीम जो है वो लॉलेसनेस का शिकार हो जाएगी और वो इलीगल रिजीम हो जाएगी. इसकी एग्जांपल एक और देख लें. अभी हमने केस लॉ पढ़ा है. जब मुशर्रफ ने 99 में मिलिट्री टेक ओवर किया तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसको सस्पेंड कर दिया और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है वो इन्फोर्स कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा जो उस टाइम जिनकी तादाद 13 थी कि आप इस पीसीओ के तहत हलफ लें और फिर जो है अपनी जिम्मेदारियों को संभालें. लेकिन उन 13 में से 6 जजेस ने जो है वो हलफ लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया. लेकिन बाकी 7 जजेस ने उसको एक्सेप्ट किया, और अगर वो 7 जजेस भी ना एक्सेप्ट करते तो फिर ये रजीम जो थी मुशर्रफ की वो इलीगल हो जाती. लेकिन चूंकि उन मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी रजीम डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को वैलिडेशन मिल गई और मुशर्रफ को जो है वो उसको अपनी हुकूमत के लिए कंटिन्यूटी मिल गई. अगला पॉइंट उससे इंपॉर्टेंट है. बट एज लॉन्ग एज द पीपल एक्सेप्ट दैट दीज लॉज आर लॉज, और जब तक लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो कानून रहेगा, और जब लोग उसको एक्सेप्ट करना छोड़ देंगे तो वो इलीगल हो जाएगा. समझ आ गई ये बात? तो डिफरेंस क्या है इसमें, व्हाट द लॉ इज, लॉ क्या है, और व्हाट द लॉ ऑट टू बी, कानून कैसा होना चाहिए. जी 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 जरा हिलाए जुलाइन जो बैठे हैं क्लास में. रोल नंबर 2 नहीं, जो क्लास में सिर्फ इनको हिलाए जुलाए. सर उधर से देख के बोल रहा. जी
जी बेटा, समझ आई आपको? नेक्स्ट कौन सा है? सर उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद आपके बाद नंबर 10। E10। जी सर। जी बेटा, समझ आई? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने यही कहा है कि जो सोवरेनिटी है वो सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, के इक़्तिदार अल्लाह का मालिक जो है वो इक़्तिदार अल्लाह अल्लाह ताला का है। मालिक जो है अल्लाह ताला ही है, अल्लाह द एग्ज़ॉल्टेड। वही जो है वो तमाम इख्तियारात जो है वो लोगों को देता है, वही हुकूमत बनाता है, वही इख्तियारात ले लेता है, जब जिसको चाहे देता है सोवरेनिटी, जिसे चाहे सोवरेनिटी जो है वो ले लेता है। और बिल्कुल, और पाकिस्तान में जो सोवरेनिटी है दैट बिलोंग्स टू अल्लाह, और अल्लाह ही जो है वो आगे जो लीगल सॉवरेन जो हैं वो जब इख्तियार कानून साजी के इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं तो उसके जहन में ये होना चाहिए कि ये इख्तियारात अल्लाह ताला ने ही उनको दिए हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सॉवरेन आर ऑफ टू टाइप्स, पॉलिटिकल एंड लीगल। जी, हु इज नेक्स्ट बेटा? सेवेंटीन। कौन? कॉन्डोनेशन क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्डोनेशन। जी 17। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। जी क्या सर। है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्डोनेशन? क्या है? सर आपकी आवाज़ की समझ नहीं। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्डोनेशन। सर डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्डोनेशन जैसे कि आपने पहले बताया कि जो से भी एक्ट्स और जो लेजिस्लेशन पहले से मौजूद है उसको बहाल किया जाए, और जो सब्सिक्वेंट लॉ में जो अच्छी चीज़ें हैं जो लोगों की वेलफेयर से रिलेटेड हैं उसको रखा जाए सब्सिक्वेंट लॉ में। और तीसरा वो तमाम एक्ट जो एक ऑर्डरली एक हुकूमत को या रियासत को नज़्म व ज़ब्त से एक डिसिप्लिन से चलाने के लिए ज़रूरी है, वो सारे एक्ट्स को वो मेंटेन किए जाएं। जी सर। जी बेटा, नेक्स्ट कौन है? 26। जी सर मैं। जी बेटा, क्या था इसका रैशनल, क्या था इस पूरे ओवरऑल डिसीजन का? सर रैशनल यही था कि कोर्ट ने कहा था कि जो जैसे थ्योरी ऑफ क्या तरह की थ्योरी है या जो चीज़ें ये डिपेंड करती हैं, एक सोसाइटी पर डिपेंड करती हैं। उन्होंने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि हर सिनेरियो में ये चीज़ें वैलिड हो, क्योंकि कुछ उन्होंने लिमिटेशन भी बताई थी थ्योरी ऑफ नेसेसिटी पे कि ये सिर्फ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए या लॉ सिर्फ उसको सेफगार्ड करने के लिए होता है, ना कि ये केस पूरा आसमा जिलानी के हाथ में नहीं था आया, लेकिन फिर भी इसने काफ़ी हेल्प की थी करने में। जी बिल्कुल ठीक हो गया। जी बेटा। रोल नंबर 30। जी सर। जी बेटा बताएं। क्या सर रैशनल? हाँ रैशनली बता दें, पूरा केस आपको समझ आ गया? जी सर उसमें ग्राउंड ये दिए थे आसमा जलानी जहांगीर ने कि ये कोई फॉरेन इन्वेजन नहीं हुई या एलियन नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूट और डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी तब ज़रूरी है जब इटसेल्फ कोई क्राइसिस है। जब कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेसेसिटी ऑलरेडी है और वो राइट एंड ऑब्लिगेशन डिसाइड कर रहा है, तो इसको इन्फ्रिंज करना और एक नई डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी लाना ये कोई ग्राउंड नहीं है। और दूसरे नंबर पे उन्होंने ये भी बोला था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और कुरान जो कि डिफाइन करता, जो कि पाकिस्तान जब बना तो ये तय किया गया कि जितनी भी लेजिस्लेशन होगी वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक होगी, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कुरान और शरीयत वगैरह, यानी कुछ उसके पॉइंट्स हैं उनमें ये भी है कि अल्लाह की हुक्मरानी। और उसके बाद तब तक तो नहीं, लेकिन अभी तक जो 1973 में है हम देखते हैं कि वो एक्ट कुछ मौजूद हैं जो डिफाइन करते हैं कि पाकिस्तान में जो कानून साजी होगी या जो तरीक़ाकार होगा वो इस्लामिक होगा। कुछ आर्टिकल्स हैं, तो ये पहले भी डेफिनेटली मौजूद होगा। ठीक है बेटा, कोई और क्वेश्चन? क्लियर है सबको? क्लियर हो गया ये केस ला?
चले ठीक है सियर बेटा, मैं आपको रिकॉर्ड भेजूंगा, तो ज़रा ये जो सेशनल का है वो लिस्ट आप तैयार करें, जैसे हमने लास्ट सेमेस्टर में की थी उसी तरीके की हम एक लिस्ट तैयार करते हैं। मैं रिकॉर्ड भेजता हूँ आपके साथ, शेयर करता हूँ, तो वो आप तैयार करें GR के साथ मिलकर, तो हम बच्चों को दें, क्योंकि अब ये देखें कि 8-10 बच्चे बैठे हैं, 50 की क्लास है, तो ये मैंने इस तरफ पार्टिसिपेशन पर ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि असाइनमेंट और क्विजेज जो हैं वो फिर भी भेज देते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन जो है उस को मैंने इसलिए ज़्यादा फोकस किया ताकि नंबर मैंने इस दफ़ा इस पार्टिसिपेशन की बेस पर भी देने हैं। जो बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते हैं और जो बच्चे क्लासेस रेगुलर नहीं लेते, उनके दरमियान में डिफरेंस तो ज़रूर होना चाहिए ना, ये तो नहीं है कि सारे जो हैं वो बराबर हो जाए। ठीक है, ठीक है सियार, जी सर ठीक है। चलें, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।